پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کو کیا خطرہ ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ختم ہونے کو ہے، اور چیف آرمی سٹاف کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ تو بحران اصلی ہے یا نقلی؟ بحران اصلی ہے یا نقلی ناظرین؟ دیکھنا یہ ہوگا کہ بحران کا فائدہ کس کو ہے، نقصان کس کو ہے۔ عمومی نقصان کسی بھی مسئلے کا جو ہوتا ہے وہ ملک کو ہی ہوتا ہے، تو میں اس سے آغاز کرتا ہوں۔ پاکستان کو اس کا کیا نقصان ہے، معیشت کو کیا نقصان ہے، عوام کو اس کا کیا نقصان ہے؟ ایک تو یہ کہ صبح سے 20 ٹیلی فون کالز مجھے اور میرے جیسے دوسرے صحافیوں کو بھی یقیناً یہ کالز آئے ہوں گے۔ ہر کوئی یہ انٹرویو کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اور کرائسس ایرپٹ ہو گیا ہے، پاکستان کی جمہوریت کو خطرہ ہے۔ تو جو ہیڈ لائن بن رہی ہے پاکستان کے بارے میں، وہ مسلسل ایک منفی ہیڈ لائن بن رہی ہے، اور عموماً پاکستان میں یہ بحث چلتی ہے کہ ہم ہیڈ لائنز منفی کیوں بنواتے ہیں، جس کے اوپر میں بارہا گزارش کر چکا ہوں کہ اگر منفی رویے اور منفی خبریں بنائیں گے تو اس کے اوپر ہیڈ لائن بھی منفی بنے گی۔ دنیا کے اندر اس بحران کے بعد، پرائم منسٹر کی تقریر کے بعد جو خبر بنی وہ منفی خبر بنی، اور پھر مستقبل کے حوالے سے سوالیہ نشان بی بی سی کے اوپر مسلسل یہ خبر چل رہی ہے، رائٹرز کے اوپر یہ تجزیے آ رہے ہیں کہ نہ جانے اس ملک کے اندر کیا ہونے والا ہے، پل میں تولا ہے، پل میں ماشا ہے۔ ابھی یہاں پر آپ کو سٹیبلٹی نظر آتی ہے، ایک دن پہلے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، دوسرے دن کہتے ہیں خطرہ ہے، ایک دن ملاقات کے اندر تصویریں کھنچواتے ہیں چیف آرمی سٹاف کے ساتھ اور بڑی خوشگپیوں میں مصروف نظر آتے ہیں، دوسرے دن جو ہیں لگتا ہے کہ جس طرح طوفان آنے والا ہے ان کی حکومت کے خلاف۔ تو ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان، ایک انپریڈکٹیبل ریاست کے طور پر نظر آتا ہے۔ پھر سرمایہ کاروں کے خدشات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ جس سے بھی آپ بات کریں جو سرمایہ کاری پر پہلے ہی تیار نہیں تھا، اس نے بھی کہنا شروع کر دیا جی کہ پتہ نہیں حکومت چلتی ہے نہیں چلتی، پتہ نہیں یہاں پہ کیا تبدیلی آنے والی ہے، تو آپ اپنا سرمایہ، اگر کوئی پلان تھا بھی آپ کا تو اس کو روک دو۔ جن لوگوں کی سیونگز تھیں انہوں نے ان کو ڈالرز میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا، جن کے ڈالرز یہاں پر پڑے تھے انہوں نے باہر بھیجنے کا شروع کر دیا۔ تو ایک جو معاشی ویسے بھی خستہ حالی ہے، اس میں جو سرمایہ کاروں کا جو ٹرسٹ ہے اور انٹرسٹ ہے وہ مزید اس سے کمزور ہوا۔ اور پھر مستقبل قریب کے جو مسائل ہیں وہ جوں کہ توں موجود اس وجہ سے ہیں کہ اصل مسائل بالکل آپ کی نظر سے ہٹ گئے۔ اصل مسائل کیا ہیں؟ گیس کی قیمتوں کے اندر دوبارہ اضافہ ہونے والا ہے، گیس تو پہلے ہی نہیں ہے لیکن گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے۔ پیٹرول جو ہے وہ آپ کو ملتا نہیں ہے، اکانومی جو ہے وہ شرنک کر رہی ہے، انویسٹمنٹ اس کے اندر نہیں آ رہی، جو لوگ امپلائڈ ہیں ان کی جابز خطرے میں ہیں، جو لوگ تنخواہ دار طبقے سے جن کا تعلق ہے، انفلیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ خودکشی کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے خودکشی کریں یا دونوں اپنے جو جن کو انگریزی میں کہتے ہیں بوتھ ہینڈز میٹ کروائیں، یعنی اپنے کسی طریقے سے چادر کے مطابق اپنے پیر جو ہیں پھیلائیں۔ چادر ہے کہ وہ شرنک کیے جا رہی ہے۔ یہ وہ بڑے بڑے مسائل ہیں، مس گورننس کا معاملہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے۔ خیبر سے لے کے کراچی تک آپ دیکھ لیں، آپ کو کہیں پر یقین نظر نہیں آتا کہ کل جو ہے وہ آج سے بہتر ہوگی۔ یہ وہ ایشوز ہیں جن سے اب مکمل طور پر جو ہیڈ لائن سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ جمہوریت کو خطرہ جو ہے وہ یکدم ایک نئی ہیڈ لائنز کی صورت میں سامنے آ گیا ہے، چونکہ نظر سے اوجھل ہو گئے ہیں، لہٰذا ان مسائل کے حل کی بھی کوئی ترکیب نظر نہیں آتی، جس سے مراد یہ ہے کہ عوام کا سر جو ہے وہ بدستور چکی کے اندر ہی رہے گا۔ پرائم منسٹر صاحب، ان کی کابینہ اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جمہوریت کو خطرے کی بات کرتے رہیں گے، چیف آرمی سٹاف اس کو ڈینائی کرتے رہیں گے، اور عوام کے مسائل جوں کہ توں رہیں گے۔ حکومت کا کام عوام کے مسائل حل کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مسائل کے حل کے اوپر توجہ نہیں ہے، اصل توجہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ جمہوریت کو کیا خطرہ ہے، اور وہ بھی 3 دن کے اندر جو خطرہ بدلا۔ ایک اور ہم ناظرین بات کریں گے ملک کے نقصان کے ساتھ ساتھ جس ادارے کا اس بحران سے زیادہ نقصان ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، وہ آرمی کا نقصان ہے۔ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ اس قسم کے ایشوز سے فوج کو بحیثیت ادارہ نقصان نہیں پہنچتا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کھلے عام تنقید جو ہے وہ فوج کے اوپر ہوتی رہی ہے، اور جو لوگ آج کل اس تنقید سے اپنے کیریئرز کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بہت سے لوگ جو ہیں جب جنرل مشرف اپنی طاقت میں تھے ناظرین تو وہ منہ میں گھنگنیاں ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت سارے سیاستدان جو نمبر ٹانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت بالکل دبکے ہوئے تھے یا جنرل مشرف کے ساتھ کمپرومائز سچویشن میں تھے سیاسی طور پر جب وہ طاقت میں تھے۔ اس مرتبہ جو تنقید ہو رہی ہے فوج کے اوپر، اس کے اندر تذلیل کا جو پہلو ہے وہ کافی حاوی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے شاید سوچ سمجھ کر یہ بیان دیا ہوگا، اگر سوچ سمجھ کے بیان نہیں دیا تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو اینگلنگ انہوں نے کی ہے
وہ تذلیل کا پہلو جو ہے وہ زیادہ ہے، اور بطور انسٹیٹیوشن جو ہے آرمی میرے خیال میں اس کو ٹھیس لگی ہے۔ پھر فوج کے اندر بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی باہر سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں، نیٹو والے جو ہیں ہمارے بندے مار کے شہید کر کے اپالوجی تک نہیں کرتے ہیں، اندر سے جس حکومت کی پالیسی کا ظاہراً ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ ہم پر مٹی پھینک رہی ہے، تو اندر سے تانے ہیں، باہر سے حملے ہیں، اور پھر دہشت گردی کے خلاف اتنی بڑی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، روز آپ یہ بات سنتے ہیں، لیکن سیاسی قیادت جو ہے اس کی بے رخی اب بالکل واضح ہے۔ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ تو لڑ رہے ہوں گے، اور ہم نے ویسے بھی آپ کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، شکر کیجئے، لیکن آپ جمہوریت کے خلاف سازش بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آرمی کے اوپر جو اوور آل تنقید ہے اس وقت حکومت کی اپنی پالیسی کی نفی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب آرمی کا ایشو یہ ہے کہ نہ کوئی اس ملک کے اندر اس کی گنجائش ہے، نہ ملٹری ٹیک اوور ہو سکتا ہے، نہ ملٹری ٹیک اوور پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ حل ہمیں خود ہی مل کر سیاسی طور پر تلاش کرنا ہے، لیکن اگر فوج مکمل طور پر چپ رہے تو بطور ادارہ وہ رسوا ہوتا ہے اور اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اور اگر وہ بولے تو وہ سیاسی مداخلت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ ایک مخمصہ ہے جو فوج کے لیے کریٹ ہوا گیلانی صاحب کی تقریر کے بعد۔ فوج کے اندر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ وزیر اعظم گیلانی ہیں، ان کو ہم نے کتنا سپورٹ کیا، آؤٹ آف وے جا کے سپورٹ کیا، اور اگر جی ایچ کیو لیکس، ویکی لیکس کی طرح کبھی آئے تو پتہ چلے گا کہ گیلانی صاحب کو ذاتی معاملات کے اوپر اس فوج کی قیادت کی طرف سے کتنی سپورٹ حاصل رہی ہے۔ صدر زرداری اپنے پریزیڈنٹ بننے یا پرائم منسٹر بننے کی بات چیت اسی آرمی قیادت سے کر کے انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور صدر آصف علی زرداری کے جو تعلقات ہیں اس آرمی قیادت کے ساتھ وہ بڑے پرانے ہیں۔ اگر آپ پی ایم ایل این سے بات کریں تو آپ کو بتائیں گے کہ این آر او کا معاملہ جو ہے وہ اسی آرمی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے طے کیا تھا۔ تو صدر زرداری کو بھی ان کی حمایت کی، گیلانی صاحب کی بھی حمایت کی، لیکن نتیجے کے اندر گیلانی صاحب نے ہی کہہ دیا کہ آپ ہمارے خلاف سازشوں میں ملوث ہیں۔ اور سب سے جو کڑوی حقیقت ہے ناظرین، کل کی تقریر کے بعد اگر آپ لسٹ بنائیں، اوباما، کارزائی، منموہن سنگھ، وزیر اعظم گیلانی اور صدر زرداری فوج اور آئی ایس آئی کے کردار کے حوالے سے ایک ہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ واشنگٹن، کابل، دہلی اور اسلام آباد، ان کے اندر جو صدور اور وزراء ہیں وہ پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی کے بارے میں ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ نقصان ہے، اور کسی بھی فوج کے لیے بطور ادارہ یہ برڈن جو ہے سنبھالنا بہت مشکل ہے، بالخصوص جب وہ in the middle of fighting a war، جب فوج جنگ لڑتی ہے تو اس کو سیاسی قیادت کی رہنمائی اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تقریر کے بعد لگتا نہیں ہے کہ یہ رہنمائی اور سپورٹ موجود ہے، بلکہ لگتا یہ ہے کہ شاید چیف ایگزیکٹو جو ہیں اپنی ہی فوج سے بری طرح نالاں ہیں اور خائف ہیں۔ سیاسی بحران کا نقصان پی ایم ایل این کے لیے کیا ہے، پی ایم ایل کیو کے لیے کیا ہے، اور اس کے فوائد کس کو ہیں، ہم بریک کے بعد جب آئیں گے تو اس پہ بات کر رہے ہوں گے۔